السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ڈیئر ویورز، بنگلہ دیش میں پدما برج کو لے کر امریکہ، روس، چائنا، بھارت، سعودی عرب، یورپی یونین جس میں بیلجیم ہے، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، ہنگری، آئرلینڈ، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، نیدرلینڈز، پولینڈ، پرتگال، رومانیہ، اسپین اور سویڈن ہے، ان کی طرف سے پدما برج پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اپریسیشن کی گئی ہے۔ اور اب ناظرین اکرام، جاپان نے اس پر کیا کہا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جاپان کا بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، وہ بہت ہی سالڈ ہے اور بہت ہی اچھا ہے۔ بہت سارے جاپان نے پروجیکٹ بھی شروع کیے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں۔ ناظرین، کوریا کا ایک زبردست سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، وہ آپ کو پہلے میں سناتا ہوں، پھر کوشش کروں گا جاپان کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا۔ جی ہاں، کوریا کہتا ہے کہ پدما برج از اے ہسٹری میکنگ پروجیکٹ۔ بنگلہ دیش has made many milestones during its journey toward development۔ جی ہاں، کوریا نے تعریف کی ہے اور مبارکباد بھی دی ہے بنگلہ دیش کو کہ اتنا بڑا مائلسٹون حاصل کر لیا ہے، اور بنگلہ دیشی قوم کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسپیشلی انہوں نے شیخ حسینہ واجد کو کانگریچولیشن بولا ہے کوریا نے، اور کہا ہے کہ کوریا اور بنگلہ دیش کے بہت ہی اچھے ریلیشنز بھی ہیں اور مل کر کئی پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں۔ اور پدما برج بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو اس کے اوپر اب 25 تاریخ کو اس کی افتتاح ہوگا، اناگوریشن ہوگی، اوپننگ ہوگی، جو میں سمجھتا ہوں یہ کوریا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بنگلہ دیش کی۔ اور اب چلتے ہیں جی جاپان کی طرف سے۔ ناظرین، جاپان نے کہا ہے کہ پدما برج کے بارے میں کہ سال یہ جو 2022 چل رہا ہے کہ دنیا بھر میں بہتر، اچھا انفراسٹرکچر کی بہت سی اگزامپل موجود ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ یاد رکھا جائے گا جس میں بنگلہ دیش کا پدما برج بھی شامل ہے۔ یعنی 2022 میں پدما برج بنا کر بنگلہ دیش نے ایک اگزامپل سیٹ کر دی ہے، جو ایک بہت بڑا مارکا مار لیا ہے۔ اور وزیر اعظم شیخ حسینہ پولیٹیکل ویژن کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پدما برج کی تکمیل اس بات کا ثبوت ہے کہ بنگلہ دیش اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ اور استحکام کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ پدما برج بنگلہ دیشیوں نے انیشیٹو لیا اور اس نے اپنے فنڈ سے بنایا، یہ آج جاپان بھی مان گیا ہے۔ کہتے تھے نا کہ بھئی یہ جائکا اور پھر اس کے ساتھ ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، انہوں نے فنڈ نہیں دیا تھا، لیکن بنگلہ دیش نے کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے فنڈ سے یہ پدما برج بنا کر کھڑا کر دیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ جاپان نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان نے مزید کیا کہا ویورز، انہوں نے کہا ہے کہ یہ قومی خواب، یعنی یہ نیشنل ڈریم ہے اور فخر کا پل ہے، یہ نیشنل ڈریم اور فخر کا برج ہے۔ یہ پل بنگلہ دیش کی ترقی کی صلاحیت کو حقیقی معنوں میں پورا کرے گا۔ جاپان کی طرف سے مزید کہا گیا ہے ویورز کہ جاپان بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے اس کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا اور اس دن تک ترقی کے، ڈیولپمنٹ کے سفر میں اس ملک کے ساتھ کھڑا رہے گا جب تک بنگلہ دیش کا جو ویژن ہے 2041 کو پورا نہیں کر لیتا اور بابا قوم بنگا بندھو شیخ مجیب الرحمان کے سونار بنگلہ کی تعمیر کے ویژن کو پورا نہیں کرتا۔ ان کی توجہ ڈھاکہ اور اس کے ساتھ ساتھ چیٹاگانگ اور کاکس بازار میں صنعتی راہداری کوریڈور کی تعمیر کے لیے متعدد بہت زیادہ میگا پروجیکٹس پر جمی ہوئی ہیں۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ اس صنعتی راہداری ڈھاکہ، چیٹاگانگ اور کاکس بازار کے بہتر استعمال کی خاطر جامع ترقی کو دیکھنے کے لیے ملک بھر میں بہتر رابطہ ہونا چاہیے۔ پدما برج سے مجموعی طور پر رابطے میں اضافہ ہوگا اور یہ بنگلہ دیش کی جو ساؤتھ حصے میں رورل اکنامک کو حقیقی معنوں میں اہمیت دے گا، امپورٹنس دے گا۔ اور اس اہم پیش رفت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پدما برج کا بہت زیادہ اقتصادی اثر بھی پڑے گا۔ اگرچہ ڈھاکہ اور چیٹاگانگ معیشت کا اہم مرکز بنے ہوئے ہیں، لیکن رورل اکنامک ڈیولپمنٹ بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے ایک جو جاپان نے 1996 میں ماضی میں ایک تصویر کھینچی ہے، بتایا ہے کہ 1996 میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دورہ جاپان کو یاد کرتے ہوئے جاپانی جو سفیر ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے 2 برجز یعنی پدما پل اور روپشا پل پر
تعاون کے لیے جاپانی فریق سے درخواست کی تھی۔ یہ 1996 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ روپشا پل جاپان کے تعاون سے تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی نے ابتدائی فیزیبلٹی سٹڈی کی تھی۔ یہ خوش آئند ہے کہ جاپان فیزیبلٹی سٹڈی کرنے کے طریقے سے شروع میں ہی اس پروجیکٹ کا حصہ بننے کے قابل تھا۔ یہ ذہن میں رکھنے کی ویورز بات ہے کہ جائکا کے لیے اس پدما برج کے لیے مالی مدد کرنا ضروری ہو سکتا تھا، جو کہ نہیں کی، لیکن آپ تاریخ جانتے ہیں یہ بدقسمتی تھی کہ جائکا اس کا حصہ نہیں بن سکا، مطلب پدما برج کا۔ تاہم سفیر نے شیخ حسینہ کی صرف اپنی فنڈنگ پر کیے جانے والے اس بڑے تیار منصوبے کو، پدما برج کے فیصلے کو سراہا ہے اور اس کاوش کو سراہا ہے، اور یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ ملک اپنے طور پر کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پدما برج کی تکمیل سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کے جو ساؤتھ ایریاز ہیں ان کے درمیان رابطے میں اضافہ ہوگا۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ سامان کی نقل و حمل، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کی موومنٹ کو مزید فروغ ملے گا اور جو برج ہے اس کے معاشی اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اور امبیسیڈر کا اس کے بارے میں کہنا تھا کہ پچھلے 50 سالوں میں جو برجز کی تعمیر جاپان کے تعاون کا بنیادی حصہ رہا ہے، اور جمنا پل بنگا بندھو کا آئیڈیل تھا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو بنگا بندھو تھے، جو جمنا پل ہے، ان کا آئیڈیا تھا، اور اب تک جاپان نے تقریباً لگ بھگ بنگلہ دیش میں 134 برجز تعمیر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جائکا درائے جمنا پر بنگا بندھو شیخ مجیب ریلوے پل پر کام کر رہا ہے، اور اس سے ڈھاکہ اور سرحدی علاقوں کے درمیان رابطے میں، ٹرانسپورٹیشن میں، کمیونیکیشن میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی حکومت اور جائکا بنگلہ دیش حکومت کی کوششوں میں شرکت کے کسی بھی مکان پر غور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سفیر نے کہا کہ جب بھی بنگلہ دیش میں معیاری انفراسٹرکچر کرنے کے لیے ممکنہ شرکت ہوتی ہے، وہ اچھی ٹیکنالوجی فراہم کرنے اور شفاف عمل کو برقرار رکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے پدما پل کی تکمیل پر بنگلہ دیش کی حکومت اور بنگلہ دیش کی عوام کو دلی مبارکباد بھی پیش کی، یعنی کانگریچولیشن بولا۔ یہ بنگلہ دیش کی ترقی کے سفر کا ایک شاندار سنگ میل ہے۔ ناظرین، جاپان نے کس طرح سے سراہا ہے بنگلہ دیش کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوریا نے اپریسیشن کی ہے، وہ میں نے رپورٹ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس طرح بنگلہ دیش کی اس وقت پوری دنیا میں چرچے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں، اپریسیشن ہو رہی ہے، اتنے بڑے قدم کو سراہا جا رہا ہے، میگا پروجیکٹ بغیر فنڈنگ کے، تو ظاہری بات ہے تو پھر دنیا میں تو چرچے ہوں گے نا، یورپی یونین میں تو چرچے ہوں گے۔ تو ویورز، یہ رپورٹ تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے احسان خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔